رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی عارف بھائی، یہ اصل میں قصر نماز کا حکم ہمیں قرآن دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سفر میں ہوتے تھے تو نماز کو آدھی کر دیا کرتے تھے۔ آدھی سے کیا مراد ہے؟ آدھی سے مراد یہ ہے کہ فجر کی تو سنتیں ہی پڑھتے تھے، دوسرے نمازوں میں سنتیں بالکل نہیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ نے کہا فجر میں سنتیں پڑھتے تھے، فرض اور سنتیں دونوں پڑھتے اچھا، تھے۔ فجر کی نماز تو ایز اٹ از، ہاں ایز اٹ از پڑھتے تھے، لیکن اس میں نیت آپ کو قصر کی کرنی ہوگی۔ اچھا، اس میں بھی فجر میں بھی؟ ہاں، اور ظہر کی جو ہے صرف دو رکعت پڑھتے تھے فرض کی، اور باقی سنتیں کبھی نہیں پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کبھی سفر میں سنتیں نہیں پڑھتے تھے، میں نے کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے بہت سفر ان کے ساتھ کیا۔ عصر کی صرف 2 فرض پڑھتے تھے، مغرب کی 3 فرض پڑھتے تھے، عشاء کے 2 فرض اور 3 وتر۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، جو ویسے آپ نماز دیکھیں گے لیکن ہمارے یہاں نماز قصر کا جو تصور ہے نا وہ کچھ اور ہے۔ عام زندگی میں جو ہم رکعت پڑھتے ہیں وہ 32 رکعت بنتی ہیں صبح شام تک کی، اور قصر میں وہی رکعت 16 رہ جاتی ہیں، آپ گن کے دیکھ لیجیے گا کبھی بھی۔ اچھا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ، میں اسے کہہ رہا تھا کہ آدھی نماز کر کے گئے، اور خود بھی اسی طرح پڑھتے تھے۔ قصر کی جو نماز ہے وہ ایک تحفہ ہے، رخصت ہے، کیونکہ سفر میں انسان جو ہے وہ اپنے گھر سے دور ہوتا ہے اور کسی دوسرے علاقے میں ہوتا ہے جہاں سے وہ مانوس نہیں ہوتا، اسے جگہ پتہ نہیں ہوتی، افراتفری کے عالم میں ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، پورے وسائل نہیں ہوتے اس کے پاس ضرورت کے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کون سے راستے سے نکل جانا ہے کب۔ اپنے شہر کا اسے پتہ ہوتا ہے کہاں پہ مسجد ہے، کہاں مجھے رکنا ہے، کہاں میں رک کے نماز پڑھ سکتا ہوں، کہاں مجھے پانی اویلیبل ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ نماز کو آدھا کر دیا گیا۔ اور میں وضاحت یہ کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر ملا کے پڑھ دیا کرتے تھے، اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ دیا کرتے تھے۔ تو سفر میں قصر نمازوں میں آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، بڑی سنتوں میں ہے کہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ دیں سفر میں، اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی اور آپ اپنے جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نمازیں پڑھی ہیں، سواری پہ بھی نماز پڑھی ہے، تو اس لیے آپ ٹرین میں ہوں، بس میں ہوں، کار میں ہوں، اگر آپ کو پیچھے خوف ہو دشمن کا، دیر ہو، نماز نکلنے کا خطرہ ہو، تو آپ اسکوٹر پہ یا گھوڑے پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر اور مزید بات کریں گے، خاص طور سے بھی آپ نے بات کی نا اس کے 2 نمازیں ملانے کا، تو حج کے دوران تو ملانے کا حکم ہے، اس پہ آپ کیا بات کہیں گے اس پہ؟ لیکن 2 کالر شامل کر رہے ہیں۔ پہلے فرید پاشا صاحب مظفر نگر سے سوال بیان کیجیے گا۔ فرید پاشا صاحب، اگر آپ کو آواز مل رہی سوال بیان کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کے اسی موضوع سے سوال ہے کہ قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 101 میں آیا ہے کہ جب تم سفر میں ہو اور دشمن کا خوف ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ تم اپنی نماز آدھی کم کر لو، قصر کر لو۔ جی، تو دشمن کے خوف کی شرط بھی شامل ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت عثمان نے ابتدا میں تو قصر پڑھی، پھر پوری زندگی میں قصر نہیں پڑھی۔ یہ اس سلسلے میں وضاحت فرما دیں۔ جی، یہ میرے خیال پروگرام صحیح طرح سے انہوں نے شروع سے دیکھا نہیں، میں نے وضاحت فرما دی تھی، وہ عرض کر دیا تھا الحمدللہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے حضور کو کبھی سفر میں مطلب پوری نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، نماز قصر کرتے تھے۔ ایک بار کچھ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے کہ حضور اب ہم ایسے پڑاؤ پہ آ چکے کہ ہمیں ساری سہولیتیں میسر ہیں، ہمیں رہنے کی جگہ بھی ہے، ہمارے پاس پانی بھی میسر ہے، تو کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ناراضگی ظاہر کی کہ نہیں، یہ اللہ کی رخصت ہے اور اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی رحمت ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارے لیے اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ یہ تو میں پہلی بار آپ سے سن رہا ہوں کہ حضرت عثمان نے کوئی اس طرح کی بات کی، مطلب میری نالج میں نہیں ہے، ہو سکتا مطلب اتنا تو میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، خیر میں کوشش کروں گا معلوم کرنے کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کو وضاحت سے کھول دی بات کہ نبی نے پلٹ کے صحابہ کو منع کیا کہ نہیں، تم قصر ہی کرنا، جب بھی سفر میں ہوں گے کبھی بھی پوری نماز پڑھنے کو منع کیا۔ تو اگر کوئی اس کے باوجود بھی پوری نماز پڑھے تو وہ اس کی اپنی مرضی کے اوپر ہے، سنت کے خلاف ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر شامل کر رہے ہیں، محمد اعجاز صاحب ہمارے ساتھ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بھائی میرا سوال یہ ہے کہ یہ سوال و جواب کے پروگرام میں اکثر عورتیں زیادہ فون کرتی ہیں جی اور اس میں زیادہ تر اپنے سسرال کی اور اپنے خاتون دوست کی شکایت کرتی ہے کہ یہ غیبت میں آتا ہے. جی میرا سوال یہ ہے جب بھی آپ کو ایسی طرح کا سوال کرے تو آپ مجھے کہہ دیجیے, پہلے بھی کہہ دیجیے کہ ایسے سوال مت کریے. اپنے شوہروں کے غیبت میں آتا ہے, معاشرہ خراب ہوتا ہے, یہ بہتان میں بھی آ جاتا ہے میں اگر بتاتا نہیں آئے تو. ایسا اعجاز صاحب, آپ نے ایک دن اور بھی پہلے یہ سوال کیا تھا اور میں نے اس وقت بھی جواب آپ کو دیا تھا. باقی مجاز صاحب بھی بتائیں گے کہ آپ کے ناظرین اگر وہ ہمیں کال کر رہی ہیں, کوئی اپنی پریشانی کا حل جاننا چاہ رہی ہیں, وہ یہ غیبت میں شامل قطعاً نہیں ہے. باقی مجاز صاحب آپ بتائیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ غیبت کی بات نہیں ہے, وہ غیبت کر رہی ہوں, کم سے کم ہم غیبت میں ملوث نہیں ہیں. ان کی پریشانی سننے کے بعد ہم اس کا حل بتاتے ہیں. دوسری بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو ظالم ہے اگر اس کا ظلم کوئی بیان کرے تو وہ غیبت میں نہیں آتا. یہ میں نے وضاحت کر دی اسی لیے کہ جس سے ان کا ذہن کھل جائے بھائی کا, جی کہ اگر کوئی مظلوم جو ہے اپنے اوپر ہوئے ظلموں کا بیان کرتا ہے, جو لیڈیز اس طرح کی اپنے مردوں کے یا اپنی ساس کے یا اپنی سسرال والوں کے جو ظلم ہیں وہ بیان کرتی ہیں, تو وہ غیبت میں نہیں آئے گا. کیسے ہو جائے کہ ایک شوہر اس کو مار رہا, پیٹ رہا, شراب پی کر اور اگر اس کا اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے تو وہ بہتان اس کے اوپر ہوگا, وہ اس کے اوپر ہوگا, اس کی غیبت بھی آپ کے بہتان پروگرام کے اوپر بات یہ نہیں آتی, یا اس کے اوپر بھی. آپ کا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا حل نکال کے دیں. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ, ایوب خان صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. ہلو, جی ایوب صاحب فرمائیے. تو یہ ہماری دوست کی بیوی 6-7 مہینے سے چلے گئی. تو کیا سوال ہے آپ کا, دہرائیے. ہماری دوست کی بیوی 6-7 مہینے سے چلے گئی, 5 سال ہوا, تو دوسری شادی کرنا ہوگا, کیا کرنا چاہیے. ایوب صاحب آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہم تک, نیٹ ورک میں آ کر کے بات کیجئے. آواز نہیں آ رہی, نیٹ ورک میں آ کر کے بات کیجئے. دوست کی بیوی 6 سال ہوا, دوسری شادی کر سکتے ہیں, کیا کرنا. بیوی کا انتقال ہوا تو دوسری شادی کر سکتے ہیں کیا, ظاہر سی بات ہے, اس میں کیا پریشانی. بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, پہلی بیوی انتقال کے بعد ہی باقی نکاح کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور 50 سال کی عمر میں کیے ہیں, اس کے بعد ہی کیے ہیں. تو آپ بالکل آپ کی جو بھی ایج ہو ہر عمر میں آپ نکاح کر سکتے ہیں. دوسرا اسلام اجازت دیتا ہے اور آپ کو کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ جو بڑھاپے کی عمر ہے اس میں ایک ساتھی ضرور ہوتی ہے, اور اپنی زوجہ سے جو باتیں آپ کر سکتے ہو, جس طرح کے کام آپ لے سکتے ہو, کسی اپنی ہمشیرہ سے اپنی بیٹی وغیرہ سے نہیں لے سکتے. ایک اور محترمہ کو شامل کر رہے ہیں, کانپور سے ہمارے ساتھ ہے. سوال بیان کیجئے, کیا جاننا چاہتی ہیں آپ. جی فرمائیے. میرا یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ قبرستان کے منظری میں لگ سکتا. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کا پیسہ قبرستان میں لگ سکتا. دوسرا سوال یہ ہے, جی دوسرا سوال یہ کہ محرم کی روزی بتاتے حرام ہے اگر محرم میں کوئی کام کر لے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال کیا ہے محرم میں؟ محرم میں روزی جو ہے کام کرنا حرام ہے محرم میں. یہ تو بہن بالکل غلط بات آپ کو کسی نے بتا دی. بالکل محرم جو ہے وہ 4 مہینے حرمت والے بیان کیے ہیں, ان میں صرف لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے, کہ جنگیں کرنا حرام ہے, لیکن کوئی احتیاط نہیں کرتا, جبکہ حکم ہے قرآن میں اس بات کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی. کمانا, باقی پوری زندگی اسی طرح جینا, شادی کرنا, سب کچھ حلال ہے جیسے آپ عام زندگی میں کرتے ہو. دوسرا پہلا جو سوال آپ کا تھا, زکوٰۃ کا پیسہ قبرستان میں, زکوٰۃ کا پیسہ قبرستان میں بالکل نہیں لگانا چاہیے, اور یہ تک فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور حق ہیں. تو اس لیے آپ جو باقی زکوٰۃ کی مد 8 بیان کر دی گئی قرآن میں, سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں, ان میں کہیں قبرستان کا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے آپ اپنا وہ پیسہ قبرستان میں لگانے کی بجائے ان مستحق تک پہنچائیں جو 8 مدیں بیان ہوئی ہیں, اور وہاں اپنا اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہوگا, اس میں سے قبرستان میں اللہ کے نام پہ آپ ایک تحفہ بھیجا کریں. ایک اور صاحب کو شامل کر رہے ہیں, کرناٹک سے ہمارے ساتھ ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. ہلو, جی فرمائیے.
हेलो सर सवाल बयान कीजिए, जी, हेलो। आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हाँ जी, बंद कर लिए। तो सवाल बयान कीजिए। हाँ, आ रही है, बोलो। ये घर में नमाज पढ़ सकते हैं? ठीक है भाई, औरतों को तो घर में ही नमाज पढ़नी है और मर्दों को भी तमाम नफिल और सुन्नतें घर में ही पढ़नी चाहिए। और फ़र्द नमाज़ों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का हुक्म दिए गए हैं इज्तिमाइयत का, और 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है मस्जिद में, और बहुत सारी आपकी परेशानियाँ भी दूर होती हैं जमात से पढ़ने में। वैसे इजाज़त है, पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपना सवाब कम करेंगे। अगर कोई मजबूरी हो, कोई उज़र हो, कोई बीमारी हो, तो बिल्कुल आप घर पे नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह नमाज हो जाएगी। लेकिन बिना उज़र घर पे नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। आपके लिए मस्जिदें हैं और आप 26 गुना अपना नुकसान करेंगे। ये तो बिल्कुल अकल में आने वाली बात ही नहीं है कि किसी को 26 गुना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो। बिजनेस में ही सही, तब भी आदमी नहीं छोड़ता, तो ये तो आखिरत का मामला है। तो आपको बिल्कुल किसी कीमत पे भी घर पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए बिना किसी शरई उज़र के। मुझे साहब फिर उधर ही आ रहे हैं, लौटा अपने मौजूद। अब बात कर रहे थे कसर नमाज की, जो आपने कहा था कि आधी नमाज कर देना, या इसके लिए ये सुन्नतें नहीं पढ़ा करते थे। लेकिन हमारे यहाँ कसर नमाज का तस्वुर ये है कि फ़र्ज़ जो है आधे कर दिए और बाकी नमाज अगर पढ़ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जी, हिकमत को अल्लाह ने कहा कुरान में, जिसे हिकमत दे दी उसे खैर कसीर दे दिया। जी, कुरान की आयत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कहते थे कि हिकमत जो है वो मोमिन का खोया हुआ ख़जाना है, जहाँ से ही मिले ले लो। जी, आप अकल से एक बात सोचो, जिस अल्लाह ने फ़र्ज आधे कर दिए हों वो सुन्नतों का हुक्म दे सकता है? या जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं उसने पढ़वाई सुन्नतें, हुजूर के बारे में तो कुरान ये कहता है ना, जो करते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। तो जब नबी ने नहीं पढ़ी तो ये ज़्यादा होशियार हैं हमारे लोग आज के, कि वो ज़्यादा मुत्तक़ी परहेज़गार हैं नबी से माज़अल्लाह, कि हम पूरी पढ़ेंगे, हम सुन्नतें भी पढ़ेंगे, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास सहूलियत भी है। अकल में आने वाली बात है कि फ़र्ज तो आधे कर दिए अल्लाह ने और सुन्नतें पढ़ने का हुक्म दे देगा। ये अपने आप को फंसाने वाली बात है अल्लाह के आगे। अब मेरे पास जैसे मैं कहीं क़याम किया मैंने, जैसे आप अभी आप बयान कर रहे थे, नमाज कसर जो है 15 दिन के क़याम पर वाजिब है, 3 दिन के क़याम पर वाजिब है? देखिए, अलग अलग मसलकों के अलग अलग वो हैं। अहले हदीस हजरात जो है 18 दिन 22 दिन भी कहते हैं, हनफी हजरात जो है वो 14 दिन कहते हैं। जिस इलाके में आप रह रहे हो हमें तफरका नहीं फैलाना। जी जी, अपने उलमाए दीन के हिसाब से जो उन्होंने हुक्म दे रखा हो, मान लो आप हनफियों के इलाके में हैं तो आप 14 दिन की कसर रखें, मतलब 14 दिन से ज़्यादा आप रहेंगे तो मुकीम है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, जैसे हमने 14 दिन के हिसाब से हम गए, या 14 दिन से कम हमारा इरादा था, 13 दिन का 12 दिन का, बहरहाल अब नमाज कसर हमारे ऊपर हो गई। अब मेरे पास रात वक्त सोने का वक्त है, सब कुछ है, और अल्लाह ने मुझे ये वो तौफीक दे रखी है किसी को कि वो तहज्जुद की पाबंदी करता है। तहज्जुद नमाज नफिल है, या वो जब मगरिब पढ़ रहा तो वाबीन पढ़ रहा या इशराक पढ़ रहा, अब उसके बाद वहाँ पर पहुँचना फुर्सत है, क्या वो उन नफिल नमाज़ का एहतमाम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, वो तो ऑप्शनल नमाज है ना, वो अल्लाह ने तो नहीं दी ना आपको, ना नबी ने दी। भाई अल्लाह ने आपको फ़र्ज दी और नबी ने आपको सुन्नतें दी। सुन्नतें भी नफिल ही तो थे, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब मुस्तकिल नफिल पढ़ा करते थे, वो सुन्नतें पढ़ा। आप कह रहे हैं उस नफिल नमाज को अदा कर सकता है वो? ये अपनी मर्जी है अगर ना इसका ये अगर इसका इसने फर्जियत जैसे आधी कर दिया आप कह रहे हैं तो अगर बाकी नमाज वो पूरी कर रहा तो उसके अंदर गुनहगार शामिल होगा लाजमी। जब सुन्नत के खिलाफ जा रहा, सुन्नत के खिलाफ काम कर रहा ना, जब नबी से ये बात पूछी गई, सहाबा इकराम का एक कुछ लोग इकट्ठे हो गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जिस इलाके में पहुंच गए वहाँ में सारी सहूलियतें हैं, रहने की, खाने की, पीने की, तफरी की, मतलब इबादत की, तो क्या हम यहाँ पूरी नमाज पढ़ें? नबी ने जब उन्हें कहा कि भाई ये रुखसत है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की रुखसत से फ़ायदा उठाना रहमत है, ये तो हदीसों की किताबों में लिखी हुई है, कोई मेरी बात नहीं है, नबी की बात है। नहीं आप बात तो सही कह रहे हैं। इसलिए जो नबी के खिलाफ कोई भी काम करेंगे आप, तो लाजमी बात है हर नमाज। आप ये देखो ना, एक असर की नमाज के बाद एक सहाबी ने, वो मतलब हज़रत उमर का ज़माना था, ताबईन में से थे, उन्होंने नियत बांध ली, तो एक सहाबी उनके पास पहुँचे और ये कह रहे हैं नियत तोड़ दे, तुझे इस नमाज का गुनाह मिलेगा। उन्होंने नियत तोड़ के पूछा कि भाई नमाज का भी गुनाह मिलेगा? कि वो बोले हाँ बिल्कुल गुनाह मिलेगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है इस टाइम नमाज पढ़ने को। तो जिन चीज़ों को नबी ने मना कर दिया तो वो उनका देखो नमाज तक का गुनाह है। अब अगर कोई मान लो मुजल्फे से चला और मगरिब वहीं पढ़ूंगा मैं, तो वहीं वहाँ से चला अरफात से, हुक्म यह है कि मुजल्फे जाके पढ़नी है मगरिब और ईशा, और आपने पढ़ दी वहाँ, तो गुनाह शामिल हो गए।
اب یہ نماز ہی تو پڑھی، حالانکہ اللہ کے لیے پڑھی، سجدہ بھی اللہ کے لیے، لیکن رسول اللہ کی حکم عدولی کی، اس لیے گناہ گار ہو گیا۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی بات شاید۔ جی اب بہت اچھا ہے کہ آپ نے بہت اچھے سے آپ نے وضاحت کی۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اب اس نماز قصر کا مسئلہ جو ہے، جیسا آپ نے بتایا آدھی ہو گئی بے شک۔ اور تمام چیز، اب ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کسی شہر کے اندر کام کرنے کے لیے آیا، اب اس نے یہاں کر کے اپنا ایک عارضی ٹھکانہ بھی بنا لیا۔ اس مان لیں کوئی آدمی کسی گاؤں سے آتا ہے، دہلی میں آتا ہے، 15-20 دن کے لیے عارضی ٹھکانہ بناتا ہے یہاں پہ یا سال بھر کے لیے۔ اب وہ یہاں پر رہ کر کے، ارادہ تو اس کا 15 دن کا تھا، یہ جو بھی تھا، اس پر قصر ہوگی کیا ہوگی؟ جی اگر وہ 14-15 دن سے کم کے لیے آیا تھا اور انہوں نے 12ویں دن یہ فیصلہ کر لیا 10 دن اور رہوں گا، 10ویں دن پھر فیصلہ کر لیا 12 دن 13 دن اور رہوں گا، تو وہ قصر ہی پڑتا رہے گا۔ لیکن اگر انہوں نے یہاں ٹکنے کا ارادہ کر لیا، اس کا کام نہیں ہو رہا، اسے لگتا ہے کہ مجھے ابھی 2 مہینے رکنا پڑے گا، پھر وہ مقیم ہو گیا، اسے پوری پڑھنی پڑے گی۔ یہاں پہ وہ جاب کر رہا اب، اچھا، اب میرا راستہ جو ہے 200 کلومیٹر کا ہے، مطلب ایک طرح سے 77 یا 80 کلومیٹر سمجھ لیجیے، مطلب قصر واجب ہو گئی۔ اب جو نمازیں میرے اس راستے سے اس راستے کی جو قصر ہے، اب یہاں پر آیا یہ، تو یہاں پر تو آنے کے بعد اسے وہی کرنی پڑی، اپنی پوری نمازیں پڑھنی پڑیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ نہیں، اپنے گھر سے نکلا تو سفر میں ہے، جاب کے لیے نکلا گھر سے، وہی اس کی نوکری لگی ہوئی دہلی میں، نوکری لگی ہوئی ہے تو سفر میں نا۔ ہاں۔ اب آپ اسے سمجھو، ڈرائیور کار لے کے نکلا اپنے کاروبار کے لیے، ہاں۔ سفر میں ہی تو ہے۔ اگر اس کی نوکری اپنے شہر میں ہو تو کوئی قصر نہیں، اس کی نوکری اگر دوسرے شہر میں ہے، اسے دور جانا پڑ رہا ہے، اپنے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، تو قصر ہوگی۔ ڈرائیور کے اوپر قصر ہے، نہیں تو جو راستہ روز ہے نکلتا ہے حالانکہ ڈرائیور بھی۔ نہیں، اب راستہ جو ہے وہی تو قصر ہے بھائی، ہاں۔ بھائی جو راستے کی نماز آئی وہی تو قصر ہوں گی۔ نہیں تو جس مقام پہ پہنچے گا وہاں بھی قصر ہے۔ اب آپ جو ہے یہاں تو اس کا عارضی ٹھکانہ ہے۔ ارے عارضی ٹھکانہ اسی لیے تو قصر ہے میرے بھائی۔ اب آپ کسی سفر میں جا کے ہوٹل میں ٹھہر گئے، آپ کو ٹھکانہ مل گیا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی آدمی دہلی آتا ہے، سمجھے، دہلی آتا ہے سمجھو، نہیں۔ سہارنپور سے روز جب میرٹھ سے آ رہا، روز 70-80 کلومیٹر روز جاب کرنے آ رہا ہے، اسکوٹر سے، کار سے یا ٹرین سے، 80 کلومیٹر آ رہا ہو، آپ کا پوچھنا یہی تو ہے کہ یہاں قصر کرے گا یا پوری پڑے گا؟ جی قصر کرے گا، کیونکہ روز روزانہ۔ سفر کر کے آ رہا، جی روزانہ قصر رہے گی اس پر، جس دن چھٹی ہوگی اپنے گھر رہے گا اس دن پوری پڑے گا۔ تو اس کی ساری زندگی قصر میں گزرے گی۔ جی بالکل، جو تو اسے رخصت ہے، گزرے ہی کیا مطلب، ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، سنت رسول پہ عمل کر رہا ہے وہ۔ اچھا، کوئی آدمی یہاں پر آیا دہلی سے، وہاں سے اپنے گھر سے چل کر کے، اب یہاں پر تو اسے پتا 2 مہینے 4 مہینے رہنا، تو اس سفر کے دوران کی جو نمازیں ہوں گی وہ سفر میں ہے، وہ قصر، جب یہاں پہنچ گیا تو پھر وہ مقیم ہو گیا، یہاں مقیم پہنچ گیا، جب انہوں نے ارادہ کر لیا نا میں 2-3 مہینے رہنا ہے۔ ہاں یہاں پر۔ جی۔ لیکن اچھا وہ مان لو جیسے کوئی آدمی چلتا ہے صبح کے ٹائم میں، ظہر کے ٹائم پر وہ پہنچا ہے 3 بجے، ظہر کا ٹائم تو داخل ہو گیا 1 بجے کے آس پاس وہاں پر، تو جب ظہر کا ٹائم داخل ہو گیا تو اس کی قصر تو وہاں ہو گئی، اب پہنچا دہلی میں 3 بجے، ابھی ظہر کا وقت ہے، تو اب یہ ظہر پوری پڑے گا یا آدھی پڑے گا؟ نہیں آدھی پڑے گا نا، اگر 14 دن سے کم میں ہے، یہاں دہلی آ رہا ہے۔ نہیں، وہ تو یہاں پہ رہتا ہی ہے، سمجھ، دہلی کے اندر اپنا جاب کر رہا، وہ تو کئی سالوں سے رہ رہا دہلی میں، دہلی میں ہی رہ رہا تو پھر مقیم ہو گیا، پوری نہیں، پڑے اب گا، وہ جس گاؤں کا رہنے والا وہاں سے وہاں سے چلا، تو وہ جو راستے کے بیچ کی اس کی نمازیں تھیں، نماز ہے پوری پڑے گا یہاں آ کے۔ ہاں، یا تو راستے میں پڑتا پھر قصر تھی، اگر راستے میں اس سے ظہر نہیں پڑی نہیں پڑی گھر آ کے پڑے گا تو مقیم ہے، تو پھر پوری پڑے گا، پوری پڑے گا۔ اگر وقت ہے اور وقت نکل گیا تو قصر پڑے گا۔ وقت نکل گیا تو پھر قصر پڑے گا، قضا۔ اکثر و بیشتر ایسا جو لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ہاں وہ لڑکیاں اپنے میکے کو جاتی ہیں، ہاں۔ اب گھر ان کا یہ رہے گا، وہ رہے گا، مقیم کہاں کی؟ آپ بتائیے کون سا گھر ہے ان کا؟ اب شادی کے بعد کون سا گھر ہوتا ہے بچی کا؟ اپنے شوہر کا، اب وہاں کیا ہوئی، مہمان اپنے مائکے میں، تو اس کا گھر نہیں رہا ہو۔ نہیں وہاں قصر کرے گی، اگر 14 دن سے کم کے لیے جا رہی، اگر 14 دن سے زیادہ کے لیے جا رہی تو مقیم ہے۔ اچھا، وہ وہ لڑکی اس کا گھر نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا گھر ہے، بھائیوں کا گھر ہے، وہ وہاں مہمان ہے، اس کا اپنا گھر اس کے شوہر کا گھر ہے۔ اچھا، وہ اب مطلب اس کا میکے سے، ہاں آپ خود ہی تو جواب دیا آپ نے کہ وہاں مہمان ہے، یہاں اپنا گھر ہے، شوہر والا گھر، تو اپنے گھر پہ پوری ہے، اور کسی اور کے گھر پہ۔ اب آپ کو میں بتاؤں، آپ کو ایک بچہ ہے، وہ کینیڈا سیٹ ہو گیا، شادی کر لی، مکان وہاں سیٹ کر لیا، بچے وہاں پڑھ رہے، اس کی لائف وہاں سیٹل ہے، ماں باپ یہاں ہیں، جدی مکان ماں باپ کا یہاں ہے، تو وہ وہاں سے چھٹی لے کے آتا ہے، مان لو 10 دن کی، اپنے باپ کے ہاں،
تو اس کی آپ کے حساب سے کون سی نماز ہونی چاہیے؟ مطلب وہاں سے جب اپنے گھر آیا کینیڈا سے آیا 10 دن کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس، تو یہاں گھر یہاں پہ اس کا گھر ہے اس کا، تو یہ تو مقیم ہو گیا یہاں کا گھر کا تو کیسے ہو گیا؟ اپنے ماں باپ کے گھر آیا، اس کا مکان وہاں سیٹ ہو چکا. اگر وہ کنوارا ہے اور اس کا مکان یہاں ہے اس کے ماں باپ کا، پھر وہ یہاں پہ مقیم ہوا، اپنے ماں باپ کے گھر آئے گا. سب کیسے؟ میرا دادلائی گھر میرا کہیں اور ہے، میں کینیڈا سے آ رہا ہوں، وہاں میری رہائش عارضی ہے. وہ آپ کی ایک بات یہ ہے کہ یہاں جو آپ کا گھر ہے نا وہ آپ کی جداد ہے. آپ کی رہائش کہاں پہ ہے یہ دیکھیے، آپ سہولیت کہاں پہ اٹھا رہے ہیں، آپ زندگی اسموتھلی کہاں گزار رہے ہیں، وہاں آپ کی پوری نماز ہے. اور جہاں آپ افراتفری کے عالم میں ہو، سفر میں ہو، سفر کی وجہ سے وہاں جا رہے ہیں، اگر آپ 15-20 دن کے لیے آ رہے ہیں پھر تو آپ کے اوپر مطلب پوری جیسے ہوگی. میں ایگزامپل دوں آپ، اب ہمارے کسی کا گھر ہے، مثلا میرا ہی گھر ہے سمجھ لو، یہاں سے 2 کلومیٹر کی دور پہ بند پڑا ہوا، ہم نے اپنے دادلائی گھر ہے ہمارا، ہم نے بنوا کے اپنے رہنے کے لیے، یہاں جب کبھی آئیں گے رکیں گے 2-4 دن 10-5 دن چلے جائیں. اب یہاں سے ہم لوگ پہنچے سمجھے، اب وہاں پہنچے تو وہاں مقصر ہوں گے. نہیں وہ آپ کا گھر ہے نا، اب آپ کے ماں باپ تو وہاں نہیں رہ رہے، آپ نے بند کر رکھا اسے. تو وہ اگر آپ کے والد والدہ گھر ہے وہ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کا گھر دلی میں سیٹ ہو چکا. نہیں، والد والدہ یہاں آئیں گے تو آپ کے گھر آئیں گے، وہ یہاں قصر کریں گے. آپ ان کے یہاں جائیں گے تو آپ وہاں قصر کریں گے. بھائی وہ تو والد والدہ کے نام پر ہی ہے گھر، وہ ہمارے نام پر تو نہیں ہے. والد والدہ کے نام پہ رہ تو نہیں رہے نا وہ، کوئی اب تو مکان انہوں نے آپ کو دے دیا، مطلب ایک بٹوارا تو ہو گیا نا، چاہے وہ زبانی سے بٹوارا ہو گیا، لکھت میں آ گیا، مکان تو آپ کا ہے نا وہ. اگر وہاں کوئی رہ نہیں رہا، ملکیت آپ کی ہے، ہاں مل گیا. پھر تو وہ آپ وہاں پہ پوری پڑو گے. اور اگر آپ کے ماں باپ کا یا بھائی کا مکان ہے اور آپ وہاں رہ رہے جا کے 10 دن کے لیے، یا آپ کے بچے چھٹیوں میں جا کے رہ رہے ہیں اپنے دادا دادی کے پاس، تو آپ کی قصر ہوگی، کیونکہ وہ آپ کا مکان نہیں ہے، وہ آپ کے ماں باپ کی سیٹنگ ہے وہاں پہ، ان کا سیٹ اپ ہے وہ. آپ اسے اس طرح سمجھو کہ جہاں آپ کا سیٹ اپ ہوگا وہاں آپ کو پوری پڑھنی ہے، اور جہاں آپ مطلب سفر میں ہوں گے کسی دوسرے کے سیٹ اپ میں آپ جب داخل ہوں گے تو آپ کی نماز آدھی ہو جائے گی. یہ بہت بڑھیا مسئلہ ہے جو آج آپ نے کمال کر دیا. کیا موضوع لے کے آئے، مطلب یہ بہت ضروری تھا کھولنا اس بات کے لیے، لوگوں کو بہت سہولت ہوئی. اب دیکھیں سفر میں ملا کے بتا رہا ہوں نمازیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کے نماز پڑھی سفر میں. تو اب آپ اندازہ تو کریے کہ سفر میں کتنی آسان ہو جائے گی. لوگ تو قضا کر دیتے ہیں نماز سفر میں، اور اگر آپ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ دیں گے، مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ لیں گے، جب آپ پہنچ گئے کہیں، آپ کی تو ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. ہاں دونوں ملا کے آپ نے پڑھ لی تو آپ کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. نہیں، وہ تو بات آپ نے بالکل صحیح کی. اس طرح سے کرناٹکا سے ایک ہمارے ساتھ محترمہ ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے، صبح سے اس فون لگا جی فرمائیے. رات میں سمجھ نہیں آیا، صبح ملے تو جواب ہے. محترمہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی ہم تک. بہت ٹھیک ہے. ہمارے شوہر ہے. ہلو جی فرمائیے. ہمارے شوہر ہے نہیں، ہاں بہت شراب پیتے. ٹھیک ہے شراب پیتے تو وجہ سے ہمارے جھگڑے بہت ہوتے. اس کا کیا کرنا کیا نہیں، کیا کون بھی کرے کیا. اپنا میاں بھی گن پس میں آ رہا اوپر کو بولتے. ٹھیک ہے آپ کی بات پہنچ گئی. بس ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، کسی نشہ چھڑانے والی کسی اس میں ادارے میں انہیں داخل کر دیں، اور جب وہ سوتے ہوئے ان کے اوپر دم کریں 21 بار، یا شہید پڑھ کے سرانے کھڑے ہو کے ان کے اوپر پھونک مار دیں، اور 21 بار سورہ اخلاص قل اللہ احد والی سورت بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے 3 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے پائنجی کی طرف کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں. اور کسی دن مغرب کے بعد 1000 بار یا ودود پڑھ کے چینی اور سونف دم کر لیں اور وہ انہیں کھلائیں. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ شراب ان کی چھٹ جائے گی. زعفران ضرور دیا کریں انہیں دودھ میں ملا کے، اس سے ان کی نشے کی عادت چھوٹے گی انشاءاللہ. خورشیدہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں بہار سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے جی تہجد نفل پڑھیں گے کہ سنت؟ تہجد؟ ہاں ٹھیک ہے، تہجد کی نماز سنت پڑھیں گے نفل؟ بہن تہجد کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، لیکن کیونکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین نہیں فرمائی اس طرح کی، تو ہمارے لیے نفل نماز ہے. آپ پڑھیں گے تو بہت اجر ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور کالر شامل کر رہے ہیں. کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیے. کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیے. عظمت اللہ.
جی حشمت اللہ صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ پوچھنا تھا کہ صبح اور شام کے اذکار ظاہر ہے صبح کے اذکار تو صبح کی نماز کے بعد پڑھتی ہیں، شام کے اذکار کیا اذکار کے بعد پڑھنا یا مغرب بعد؟ کیا چیز پڑھنی ہے شام کو؟ ذکر جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کو جو ذکر کا بہترین ٹائم ہے وہ عصر کے بعد ہے. شام کا جو آپ معلوم کر رہے ہیں نا، عصر سے مغرب کا ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اکثر بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ مغرب جو عصر سے مغرب کا ٹائم ہے بہت اچھا ٹائم ہے ذکر اذکار کے لیے. پاشا صاحب ہمارے ساتھ حیدرآباد سے سوال بیان کیجئے. پاشا صاحب اگر آپ کو ہماری آواز مل رہی ہے سوال بیان کیجئے. حیدرآباد سے پاشا صاحب اگر آپ کو ہماری آواز مل رہی ہے سوال بیان کیجئے. شاید رابطہ منقطع ہو گیا یا انہوں نے ٹی وی کھول رکھا ہے جس کی وجہ سے بات نہیں ہو پا رہی ہے. ایک اور کالر کو شامل کر رہے ہیں. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیے. وعلیکم السلام. بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ محترمہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. تمام ناظرین سے بہرحال کہا جاتا ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم کہہ دیتے کہ پلیز ٹی وی کی آواز بند کیجئے. جب آپ کا فون لگ جائے تو ٹی وی کی آواز لیکن آپ لوگ اپنی آواز سننے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے. ایک اور کالر شامل کر رہے ہیں. کون صاحب اور کہاں سے بات کریں؟ نام بتائیے. شاید کچھ پرابلم ہے. ڈاکٹر صاحب ادھر ہی لوٹ رہے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے اس کی نماز قصر. ایک اور کال شامل کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ قصر نماز کتنے کلومیٹر کے بعد شروع ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. قصر نماز کتنے کلومیٹر کے بعد شروع؟ بھائی یہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء دین کا. جو جس علاقے میں ہم رہتے ہیں حنفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ 70 کلومیٹر کے بعد جو ہے قصر نماز 77 یا 77 ہاں وہ اسی کا کچھ مطلب 40 میل کا کچھ فاصلہ بتاتے ہیں. 42 میل کا. تو وہ اس میں جس علاقے میں آپ رہتے ہو نا ان کے علماء دین کے حساب سے آپ فتویٰ لیں. ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل نکلنے کے بعد بھی مدینے سے قصر نماز پڑھی ہے. آپ کا سفر جب شروع ہو جاتا ہے، جب آپ سفر کا ارادہ کر لیتے ہیں اور اپنے علاقے سے نکل جاتے ہیں تو آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو کیونکہ تفرقہ نہیں پھیلانا، ہم نے محبت بانٹنی ہے، تو آپ کو اپنے علاقے کے علماء دین کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے ڈسٹینس کا. اور یہ الگ الگ روایتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے اس علاقے کے جو علماء دین ہو آپ ان سے فتویٰ لے لیں. انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے آپ کو آسانی رہے گی. ایک اور کالر. کون صاحب اور کہاں سے بات کریں؟ نام بتائیے. شاید رابطہ منقطع ہو گیا. مجھے صاحب ہم مجھے سے قصر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اکثر بیشتر بہت زیادہ غلط فہمی ہوتی ہے. کوئی آدمی اسٹوڈنٹ ہے، اب وہ دہلی کے اندر پڑھ رہا ہے یا کسی اور شہر میں پڑھ رہا، اب وہاں سے اس کا 70-80 کلومیٹر کا یا 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہ ویکلی جا رہا وہاں پر گھر پر. تو اب وہ یہاں کا مقیم رہا، گھر کا مقیم رہا، کہاں کا رہا؟ اس طالب علم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی اس کا گھر تو وہی ہے جہاں وہ ہفتے میں ایک بار جا رہا ہے. یہاں تو ایک ہفتے کے لیے آتا ہے، ایک ہفتے کے لیے آتا ہے. یہاں قصر ہوگی کیونکہ یہاں اس کا گھر نہیں ہے. چاہے اس کے 3 سال گزرے، چاہے وہ کتنے سال گزرے، یہاں پہ وہ کرائے پر رہ کر کے ہاسٹل میں رہ رہا ہے. ہاسٹل میں اگر وہ 15 دن سے زیادہ میں جاتا ہے گھر تو پوری نماز ہوگی. اور اگر ایک ہفتے کے بعد جاتا ہے گھر تو وہاں ایک دن پوری نماز پڑھے گا. یہاں سفر میں ہے. یہ تو 2-4 کی طرح سے ہے. مقیم اور مسافر کا فرق ہے. تو جو اسٹوڈنٹ جو ہر ہفتے جا رہا ہو تو پھر قصر میں ہی رہے گا. قصر میں کہاں رہے گا؟ یہاں قصر میں رہے گا، وہاں پوری پڑے گا. ایک ہفتے میں پورے ایک دن. اکثر بیشتر یہ میں نے معلوم کیا کیونکہ اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں کے بہت سارے جاتے ہیں اور تو انہیں یہ سہولیت اللہ کی طرف سے ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں یہاں آتا ہوں، میں میرے بیٹے کا گھر ہے یہاں پہ. میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر سہارنپور میں ہے. تو میں یہاں اپنے بیٹے کا قصر کرتا ہوں. حالانکہ مجھے ساری سہولیت ہے، مگر میرے نبی نے مجھے کہا نا کہ رخصت سے فائدہ اٹھانا رحمت ہے. جی تو میں اس رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہوں، یہاں قصر کرتا ہوں کیونکہ مجھے 2 دن یا 3 دن کے لیے آنا ہوتا ہے. ٹھیک. بشیر صاحب کو شامل کریں. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ رات میں جو بستری کر کے پھر اس کو بھوک لگتی رات میں تو کیا کریں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوال کو دہرائیے گا.
بہت ڈسٹربینس ہے فون میں آپ کے. مستری کرتے رات میں تو بھوک لگتی ہے رات میں, کیا مستری کے بعد کیا کریں, کھانا کھائے یا نہیں کھائے؟ اچھا, ہم مستری کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں؟ ہاں بھائی بالکل آپ کھانا کھا سکتے ہیں. نماز سے پہلے آپ کو نہانا ہے. اگر آپ ہم مستری کے بعد تمام جائز کام کر سکتے ہیں, بس اتنی احتیاط کر لیا کریں کہ وضو کر لیا کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ سحری کھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں غسل کیا ہے جنابت کا. تو اس سے ہی یہ بات ثابت ہے کہ آپ ہم بستری کے بعد کھا پی سکتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ غسل کریں. بس نماز آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے, نماز نہیں نکلنی چاہیے. آپ یاسمین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں یہ قرضہ اتارنے کے لیے دعا پڑھ رہی ہوں. یہ اس سائڈ سے اللہم اغفرنی بے حلالی کا ان حرامی کا و ازمین بے فضلی کا امن سواک ہے کہ سوا ہے؟ سواک ہے اور لفظ قرض کی دعا. اللہم اکفنی بھی حلالی کا ان حرامی کا و اغنی بھی فضلی کا امن سواک, آخر میں کاف ہے چھوٹا. جی ایک اور کالر, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں, نام بتائیے گا. شاید کچھ ٹیکنیکل پرابلم جس کی وجہ سے رابطہ میں قطع ہو گیا. جیسا ابھی آپ نے اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں بات کی کہ جو ویکلی جا رہا ہے یہاں پر. اچھا کوئی اگر آدمی 2 ہفتے کے اندر جا رہا ہے, 14 دن سے زیادہ میں جا رہا ہے, تب اس کے اگر 14 دن یہاں قیام کر لیا اس نے. اچھا ارادہ تو نہیں تھا ہمارا یہاں پر, میرا 12 دن کا 2 ہفتے کا ارادہ تھا, 12-13 دن نکل جاؤں گا. میں نے پھر ارادہ کر لیا 15 دن کا یا 10 دن کا, تو اب میرے پاس قصر رہے گی. قصر ہی رہے گی. اگر آپ گھر سے ارادہ کر کے آئے کہ میں نے 15-17 دن رہنا, پھر تو آپ مقیم ہیں. جی آپ 12 دن کے لیے آئے, آپ کا کام نہیں بنا, آپ کو 10 دن اور لگ رہے ہیں. جی تو آپ کی قصر رہے گی. 10 دن بعد پھر پتہ لگا ابھی تو 5 دن اور لگیں گے, پھر قصر رہے گی. اگر آپ نے طے کر لیا کہ میں نے 20 دن رہنا ہے, اب مجھے 20 دن لگیں گے, پھر آپ کی پوری ہوگی, پھر آپ مقیم ہوں گے. اچھا فرق مقیم اور مسافر کا ہے, اسے سمجھنے کی بات ہے. مسافر آپ وہاں ہیں جہاں آپ کا اپنا سیٹ اپ نہیں ہے, مقیم آپ وہاں ہیں جہاں آپ کا سیٹ اپ ہے. ٹھیک ہے, شاہد صاحب کو شامل کریں, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ حضرت وہ میرا بھائی جو ہے نا بہت شراب پی رہے, وہ صبح میں بھابھی ہمارے کال کیے تھے آپ کو, تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کون سا دعا بول رہے تھے کہ وہ کیا پڑھنا ہے. شراب کے لیے اس کے لیے میں نے یہ بتایا بہن کہ ایک تو دعا کریں اور 21 بار یا شہید پڑھ کے سرانے کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں, اور 21 بار سورہ اخلاص قل اللہ احد والی صورت 3 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں, اور یا ودود پڑھ کے کسی دن مغرب کے بعد 1000 بار چینی اور سونف دم کر کے رکھ لیں. انہیں دن میں 2-3 بار سونف اور چینی کھلائیں, اور 5 یا 10 پتی زعفران کی انہیں دودھ میں دیا کریں رات میں سوتے ہوئے. انشاءاللہ ان کا نشہ چھٹنا شروع ہو جائے گا. ایک جو دعا قرآن میں آتی ہے سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت, اس کا ورد رکھیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین للمتقین اماما. یہ پڑھنا شروع کر دیں, انشاءاللہ اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. دوسرے سورہ فاتحہ 41 بار پڑھ کے پانی دم کر کے رکھ لیں, اور اس میں سے پانی بھی انہیں روز پلایا کریں, انشاءاللہ اللہ شفا دے گا اس بار. مجھے صاحب ابھی جیسا آپ بتا رہے تھے کہ ایک حالت جنگ میں بھی قصر ہے, حالت جنگ کی نماز کے کیا, حالانکہ آج کل تو وہ سب چیزیں قرآن نہیں کبھی بھی ہو سکتی ہے. مسلمانوں میں اب بھی جنگ چل رہی ہے, اب افغانستان کی خبریں آ رہی ہیں, جنگی تو ہے وہاں پہ. اب جنگی حالات مطلب یہ ہے آفاقی مذہب, یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہی مذہب ہے. جی اسلام جو ہے کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ ہندوستان کے لیے قانون الگ, سعودیہ کے لیے الگ, افغانستان کے لیے الگ. اب جہاں جنگ چل رہی ہے وہاں کا آپ کا سوال بالکل سیٹ ہے. تو جنگ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اگر دشمن کا خوف ہو تو یہاں تک ہوا ہے کہ ایک گروہ نے 1 رکعت پڑھ لی, ایک گروہ ہتھیار لیے کھڑا رہا, پھر پہلے والے گروہ نے 1 رکعت پڑھی اور وہ گروہ ہتھیار لیے کھڑا رہا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کرا دی نماز. تو اگر سفر میں آپ نماز میں ہیں تو آپ آدھی, اور جنگ کی حالت میں بھی نماز کسی قیمت میں معافی نہیں ہے. علی بھائی یہ دیکھیں آپ کہ حضور نے سواری پہ نماز پڑھی, حضور نے سفر میں نماز پڑھی, حضور نے جنگ میں نماز پڑھی, حضور نے جنگل میں نماز پڑھی, حضور نے بیماری میں نماز پڑھی, کبھی نماز نہیں چھوڑی. اس کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے نماز کے معاملے میں کہ ہماری جو ماں بہنیں جنہیں حیض آتا ہے ان کی وہ نمازیں معاف ہیں.
بعد میں پڑھنے کا حکم نہیں نہیں ہے. اسلام میں قضا کا تصور ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے قضا بنا دی میری سمجھ میں نہیں آئی بات. یہ تو قضا امری خوب پڑھاتے ہیں. یہ تو کس طرح سے کہاں کوئی ثابت تو کرے نا کہ نبی نے پڑھی ہو اس میں تو یہ یا صحابہ نے پڑھی ہو. نہیں اس میں نہیں تھا. وہ تو کہتا ہے جمہور جس پہ یہ ایک ہو جائے جس قول پر بھی نہیں, جس قول پہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی ایسے قول پہ ایک ہو جائے جو نبی نہیں وہ حرام کام کی تھوڑی نہ ہو رہی. دیکھو ایسا ہے کہ یہ تو ثابت کرے نا, کوئی علت تو ہونا بھائی. اس کا یہ ہو نا کہ اگر جیسا آپ ایک اس کا یہ جواز دیتا کوئی آدمی دیتا کہ بھائی جب کوئی آدمی ایمان میں داخل ہوا اس کی پرانی نمازیں ساری معاف ہو گئی, یہی تو ہوتا ہے اس کا جواز. ہاں لیکن اگر وہ تو ایمان کی حالت میں ہے, وہ مسلمان ہے, اگر اس کی نماز قضا ہو رہی تو ان کی تو قضا کرا رہا ہے. وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نماز پڑھوائیں گے, کتنی پڑھوائیں گے, کب تک پڑھوائیں گے. لائف اس کی بیچ میں ختم ہو گئی, پچھلی انہوں نے قضا عمری کی نیت کر لی, پوری نہیں ہو پائی, پھر کیا ہوگا. بہترین چیز توبہ ہے. قضا عمری میں بتاؤں کیا ہوتی ہے. ایک منٹ سے ہاتھ سے بات کریں. محمد سلیم صاحب کو شامل کریں. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. ہلو جی سلیم صاحب فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے شوگر میں روزے چھوٹ گئے, 20 روزے ہماری شوگر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے جی. تو اب ہم وہ 20 روزے کس طریقے سے رکھیں آگے. بھائی اگر آپ کی حالت اچھی ہے, شوگر آپ کی نارمل رہتی ہے, تو سردیوں میں آپ دسمبر میں رکھ لیجیے گا روزے. جنوری میں دسمبر میں اس میں ایک تو پیاس کم لگتی ہے, دوسری بات یہ روزہ چھوٹا ہوتا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے روزے پورے ہو جائیں گے. اور اگر ڈاکٹر آپ کو منع کرے ان دنوں بھی رکھنے کو تو بالکل نہ رکھنا میرے بھائی. اللہ کو سب سے زیادہ انسانی جان عزیز ہے, تو اس کے لیے آپ پھر فدیہ دے دینا. لیکن اگر آپ کے اندر ہمت ہے پھر آپ کو روزہ ہی رکھنا چاہیے. لیکن موت کا بھروسہ تو نہیں مجھے صاحب, بہتر تو یہ کہ فدیہ دے دیں اور موقع لگے روزہ ابھی فدیہ دے دیں, اور جو اللہ تعالیٰ اگر صحت دے دے اور دعا کرے بالکل روزہ بھی رکھیں. یہ بالکل آپ نے صحیح تجویز کی, بالکل صحیح بات ہے آپ کی. جی میں پھر ادھر ہی آتا قضاء عمری کی طرح. اب وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے اب وہ ایمان کی حالت میں گناہ ہوا اس سے, تو جیسے ایمان کی حالت میں گناہ ہوا نا, اس کی تلافی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ کی 2 سال کی 5 سال کی حساب لگا لو, روزانہ ایک ٹائم کی پڑھتے رہو نماز اسی کے وقت کے حساب سے. بھائی یہ تو یہ نبی کی کوئی حدیث پیش کریں نا, یا قرآن کی کوئی آیت پیش کریں. اس ٹائم پہ وجہ صاحب یہ تھا نا, اس ٹائم تو اگر منافق بھی ہوتا تھا نا تو وہ بھی ٹائم پر مسجد میں ہوا کرتا تھا. آپ اس سے کیوں نہیں نظیر لیتے, کیوں نماز چھوڑ رہے آپ. آپ بھی دیکھیے, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا, اور یہ مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو نماز چھوڑوا دیتے ہیں, اعلان کراتے ہیں باقاعدہ 20 منٹ بعد قضا نماز ادا کریں. سنا ہوگا آپ نے صبح کو قضا نماز کا تصور آیا گا. دیکھو جو میں بات کر رہا ہوں نا, فجر کی نماز تو آپ سجدے میں قضا پڑھی ہے نا, ایک نماز پوری زندگی میں ایک آپ بھی پڑھ لینا. اگر آپ سوتے رہے گا اس کی علت پیچھے ہے. ایک اور بھی ہوا تھا جنگ عذاب میں جو خندق کھودا, ارے وہ عصر اور مغرب کی تھی, 2 نمازیں تھی میرے بھائی. صرف یہ 2 ہی نظیر ہیں, ایک سوتے رہ گئے, فجر کی نماز سفر میں تھی, اور ایک وہ جنگ عذاب میں جنگل میں اتنی آگے نکل گئے کہ بھول گئے نماز پڑھنا. ان 2 وجہوں سے اگر آپ کی کبھی نماز قضا ہو جائے تو آپ پڑھ دینا. لیکن یہ کیا کہ جان کے 10 بجے اٹھ کے پڑھ لوں گا, نہیں وہ تو خیر ہے. اس کو اب میرا گاہک آ گیا, اب میرے یہاں شادی ہے, اب میرے بچہ ہو گیا, اب میں اسپتال میں ہوں. نہیں دیکھیے وہ تو عذر ٹھیک نہیں ہے, وہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی, یہ تو اس کو تو کہاں سے قضا ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس کو اس عذر کو تو مانے. میں دیکھیے اگر کبھی اس کا آنکھ نہیں کھلی کسی وقت میں, بالکل مان لی. اگر انہوں نے پوری کوشش کی, 3 الارم لگا رکھے, اپنے محلے والوں کو بھی کہہ رکھا بھائی مجھے اٹھا دینا, اپنی بیوی سے کہہ رکھا میرے اوپر پانی کا لوٹا ڈالنا اگر میں نہ اٹھوں, اس کے بعد سوتا رہ گیا, بالکل ہو جائے گی. نبی کوئی اور ثابت تو کرے نا مجھے نماز, ایک کے علاوہ فجر ایک میں سوتے رہے گا, وہ بھی اسی لیے امت کے لیے. ہاں امت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی منشا ہے خدا نہ خواستہ یہ تھوڑا تھا میں نماز میں, بلکہ ڈیوٹی لگائی تھی صحابی کی کہ تم اٹھا دینا, وہ تک سوتے رہ گئے. اس وجہ سے سوتے رہے جہاں آپ بھی چھوڑ دینا بھائی. لیکن جان بوجھ کے 10 بجے اٹھ کے پڑھ لیں گے, نہیں وہ تو خیر خطر, وہ تو جان بوجھ کے چھوڑنا. جو میں چیزیں بتا رہا ہوں نا, کیونکہ نماز جو ہے یہ آپ کو پھنسوائے گی بچائے گی نہیں. اس طرح کی نماز ہے, اس طرح جان بوجھ کے آپ نماز قضا کریں گے. دیکھیے سورہ مزمل میں ویسے بھی مجازہ اگر مجھے میں اس کا حکم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا, اگر اذان کی آواز آ رہی نہیں اٹھ رہا نا تو اللہ کا حکم ایک طرف ڈال رہا ہوں, میں شیطان کی پیروی کر رہا ہوں. وہ تو اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے. تو نفس کیا ہے, نفس کی پیروی کر رہے ہیں. نفس کی عبادت کہا کہ جو نفس کے مطلب اپنی عبادت نفس کی کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں. جو نفس کی عبادت میں 2 کالر وادر سے ویٹ کر رہے ہیں کہ اڑیسہ سے ہمارے ساتھ. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا, جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہے, وہاں پہ کوئی مسلم اسٹاف کام کر رہا ہے, لیکن اس ہوٹل میں تو
नॉन वेज में जैसे पॉर्क हो गया, फिर दारू वगैरह भी चलता है, शराब वगैरह भी बिकता है, तो वो जो सैलरी मिलती है वहां से वो जायज है मेरे लिए? लेकिन मैं वो काम नहीं करता हूँ, मैं एज ए बेकर या कुछ अलग काम कर रहा हूँ, लेकिन होटल में जो इनकम हो रही है वो तो दारू से भी हो रही है और जो गलत हराम चीज है उससे भी आ रही है पैसा, तो वो मेरे लिए सैलरी जायज होगा या नाजायज होगा? भाई कुरान में एक वाक़या आता है यूनुस अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने एक शराबी बादशाह के यहाँ अपने आप को फूड मिनिस्टर रखवाया था, शायद एक मिलता है ना वाक़या, हाँ शायद यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो अगर आप किसी ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं कि जहाँ हराम और हलाल दोनों तरह की कमाई है, तो आप इस हुस्न ज़न के साथ वहाँ काम कर सकते हैं कि आप हलाल कमाई वाले हिस्से में से अपनी सैलरी ले रहे हैं, तो कोई हरज नहीं है। वैसे तकवा ये है कि जितनी जल्दी आप कोई और जॉब किसी ऐसे इदारे में करें जहाँ ये हराम चीज़ें ना हों, तो आपके लिए बेहतर है। मगर ये फतवा ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस हुस्न ज़न के साथ वहाँ काम कर सकते हैं 5 स्टार होटल में, कि उनकी जो कमरों की कमाई है या जो हलाल कमाई, उनके हलाल खानों की कमाई है, उसमें से आप सैलरी ले रहे हैं, तो उसे जारी रखें। इमाम साहब को शामिल कर रहे हैं, कर्नाटक से हमारे साथ हैं, फरमाइए क्या सवाल है आपका? इमाम साहब, मैं इमाम साहब बोल रहा हूँ जी, फरमाइए। कर्नाटक से। ये जो तहजीब चैनल जो है जी, 6 सितंबर से वो ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यूटी रहेगी, परेशान ना हो। और कोई सवाल है तो बताइए। अरे नहीं जी, भाई क्या कुछ तो बोल रहे कि नहीं ना सुने? आप ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा है 6 दिसंबर से टाटा स्काई पर जो है नहीं रहेगा तहजीब टीवी, ये जानना चाह रहे हैं आप? हाँ बस ठीक है। तो मैंने उसी के बारे में बताया सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये बराबर कंटिन्यू, और अभी भी एयरटेल वगैरह पे चल ही रहा है सब जगह पर, इस पर चलता रहेगा, ठीक है। मोहम्मद इस्लाम साहब को शामिल करें, फरमाइए क्या सवाल है आपका? हर नमाज के बाद एक 10-15 मिनट नमाज पढ़ सकते क्या? नमाज के बाद हर नमाज अच्छा, हम नमाज 10-15 मिनट बाद कौन सी नमाज पढ़ सकते हैं? पहले नमाज पढ़ सकते क्या? कौन सी? क़ज़ा उम्री? हाँ, अजान फजर की होंगे, असर की होंगे, जो भी नमाज होंगे, मैं बताता हूँ, ठीक है, 10 मिनट पहले पढ़ सकते क्या? ठीक। आप हर नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, फजर और असर के अलावा। आप ज़ोहर में, मगरिब में, इशा में जितनी मर्जी नमाज़ें बाद में पढ़ते रहें, इंशाल्लाह सबका अजर मिलेगा। लेकिन फजर की नमाज के बाद 10-5 मिनट 20 मिनट के बाद तो नमाज का जब टाइम दोबारा शुरू होता है, वो उस टाइम आप 20-25 मिनट के बाद पढ़ सकते हैं, फजर की जो आखिरी टाइम हो उसके बाद। और जो फजर का टाइम ख़त्म हो जाता है जब, उसके 20 मिनट बाद आप पढ़ सकते हैं। और असर के बाद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है, तो इसलिए आप असर के बाद भी एहतियात करें, फजर के बाद भी एहतियात करें, बाकी नमाज़ों के बाद आप जितनी मर्जी नफिल नमाज पढ़ते रहें। तैयबा साहिबा को शामिल कर रहे हैं, फरमाइए क्या सवाल है आपका? तैयबा, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? तैयबा साहिबा, अगर आप लाइन पर हैं तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल सर ये है जी, जो कुर्बानी का गोश्त अभी निकल चुकी बकायद है जी, तो इस मसले पे बात हो रही थी। तो कुर्बानी का गोश्त हमारे जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं वहाँ गैर मुस्लिम ज्यादा हैं जी, तो उस गोश्त को अपने वालों में तो देते ही हैं, तो क्या तोहफे के तौर पे उन्हें दिया जा सकता है या नहीं? ठीक। और दूसरा सवाल ये है जी, कि कोई मतलब गैर मुस्लिम मरता है तो मतलब जाहिर है कि किनारे जहन्नम, जब तक वो जिंदा है, अगर इस्लाम मतलब में दाखिल नहीं हुआ तो उसके लिए मतलब ये रहता है कि शायद ये अल्लाह ताला कलमा पढ़ ले जी, और मतलब अपने इस्लाम में दाखिल हो जाए। और जब वो मर जाता है तो हम कहते हैं किनारे जहन्नम। तो हमारे एक साहिबान और बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि तुम भटाक से बोल देती हो किनारे जहन्नम। तो हमने कहा जब वो कलमा नहीं पढ़ा, वो मतलब कुफ्र की हालत में मरा है, तो अब उसके लिए क्या है? वो तो मतलब मर ही गया, मतलब हो गया किनारे जहन्नम। तो जरा इससे इस्लाह कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, आप किसी पे कोई फतवा नहीं लगा सकती नारे जहन्नम का या किसी चीज़ का, क्योंकि उसके अंदर ईमान हो और वो अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो, आपको क्या मालूम। ये जहन्नम और जन्नत का जो मामला है अल्लाह के हाथ है। तमाम लोगों को इस बात की तवक्को रखनी चाहिए कि हम कलमा गो हैं, हमारा ख़ात्मा ईमान पे हो, तब हमारा मामला
جو ہے وہ اللہ کے یہاں بنے گا. مسلمان نام ہونے سے بظاہر اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے ایمان میں داخل نہیں ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی، وہ ایمان میں داخل نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اندر اس کا کیا حال ہے آپ کو تو نہیں پتا. اینڈ ٹائم پہ اسے کوئی ہدایت مل گئی ہو. دیکھو ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے. آپ نے پہلی بار سنی ہوگی نہیں صحیح بات ہے. ایمان کے جو ظاہر سی بات ہے. دیکھو جی اینڈ ٹائم پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو عمر بھر نیکیاں کرتے رہے ہوں گے، اینڈ ٹائم پہ کچھ ایسا کام کر جائیں گے کہ اللہ انہیں دوزخ رسید کرے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو عمر بھر برائیاں کرتے رہے ہوں گے، گناہ کرتے رہے ہوں گے، اینڈ ٹائم پہ اللہ کوئی ایسا کام لے لے گا کہ وہ جنت بھیج دیے جائیں گے. تو اب یہ اندازہ لا الہ الا اللہ شرط ہے نا، لا الہ الا اللہ شرط ہے. جو مسلمان مر رہے ہیں ان کا کہاں پتا آپ کو کہ اینڈ ٹائم پہ انہیں کلمہ کفر نکلا منہ سے، یا کچھ بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں، وہ تو آپ وہ تو بات بالکل آپ کی بات صحیح ہے گی. آپ کو کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا، نبی نے منع کیا. نہیں فتویٰ نہیں کرا. میں یہ کیا کر رہا ہوں، اگر کوئی آدمی اسلام پر خاتمہ نہیں ہے، میرے سامنے کوئی آدمی ختم ہو رہا، اسلام پہ خاتمہ نہیں، اگر آپ کے سامنے وہ شرک کرتا ہوا جا رہا اور ساری کلمے کرتا ہوا جا رہا ہے، پڑھتا ہوا مرا ہے آپ کے سامنے، تب تو آپ یہ فتویٰ لگا سکتے ہو جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ نے سنا کہ بھائی وہ شرک میں مر گیا یا کفر میں مر گیا، سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینے والا جھوٹا ہونے کے لیے حدیث پاک ہے. تو اس لیے ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہم اپنا ہی سوچ لیں، اللہ کرے اینڈ ٹائم پہ ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے، عمر بھر کلمہ پڑھتے رہے اینڈ ٹائم پہ. ہاں اس لیے اپنی فکر کریں. میری بہن، ان کا ایک اور سوال بھی تھا، وہ یہ تھا کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کے جو گوشت ہیں، بلکہ حضرت عمر کے ہاں جب بھی کبھی کوئی جانور کٹتا تھا تو وہ بالکل برابر میں یہودی رہتے تھے، ان کے ہاں آ کے معلوم کرتے تھے کہ ان کے ہاں گوشت بھیج دیا نہیں بھیج دیا. تو بالکل آپ قربانی کا گوشت انہیں دعوت بھی کر سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں، بھیج بھی سکتے ہیں. تو پتہ حالی صاحب کو شامل کر رہے ہیں، تلنگانہ سے ہمارے ساتھ ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال ہم جس کو محبت کرتے ہیں ان کو بولنا ریاکاری میں نہیں آتا کرتے. ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں اور آپ کی جو ٹیم ہے بہت چاہتے ہیں، اور ٹیم کے اندر جو کام کرنے والے ہیں ان کو بہت چاہتے ہیں ہم لوگ. اور دوسری بات کیا ہے، ایک ہی سوال ہے میرا. سوال یہ ہے کہ دن چڑھے سونے سے شیطان کے کان میں پیشاب کرتا بول کے بولتے ہیں، اس کے برے اثرات ہوتے کرتے ہیں. کہاں پر سونے سے؟ صحیح ہے دن چڑھے سونے، مثال طور پہ فجر کی نماز نہیں پڑھے، سوتے رہ گئے، تو ویسی صورت میں پیشاب کرتا شیطان بول کے سننے میں آیا ہم کو. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ذرا بولنے لگا دیجیے، بڑی مہربانی. بالکل صحیح بات ہے بھائی. یہ اگر آپ اللہ کے دین سے ہٹ کے اپنی مرضی چلائیں گے، اور جہاں اٹھنے کا آپ کو حکم دیا گیا، فجر کی نماز آپ کے اوپر فرض ہے، تمام مومنوں پہ نماز جو ہے وہ مقررہ وقتوں پہ فرض ہے، قرآن کی آیت ہے، اور آپ وقت نکال کے نماز پڑھیں گے تو لازمی بات ہے یہ شیطان کے پیشاب ہی جیسا ہے بھائی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ کرناٹک سے ہمارے ساتھ. فرمائیے کیا سوال ہے؟ ابھی سوال آپ اب قرآن ختم پڑھتا ہے یا ختم پڑھتے سب کوئی ملا ہدیہ کریا کہ وہ کچھ کریا گیا تو پوچھ لگا صبح آپ کو اب زندہ رہتے وہ سب نہ ختم پڑھ کر ہدیہ کر لیتے ہیں، روٹیاں پکا دیتے ہیں، وہ کریں جائے کیا ہوتا کر کو مرنے کے بعد قرآن بخش کیسے بخشے یہ جاننا چاہ رہی نا؟ ختم پڑھتے سب کوئی ملا سب گروپ آنے کے ہدیہ کریا کیا بول کو. ان کا سوال نہ سمجھیے. ان کا کہنا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کے بعد پھر اپنے مردوں کو ہدیہ کر دیتے ہیں، اس سے کیا؟ جی میری بہن، آپ کے مردوں کے تمام نامہ اعمال بند ہو چکے، آپ ان کے لیے صرف دعا کر سکتی ہیں. قرآن آپ پڑھیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، نہ کہ آپ کے مردوں کو. آپ ان کے لیے دعا ضرور کریں. ان کے لیے ایصال ثواب کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے نام سے کوئی پیاؤ یا کوئی مسجد، مطلب جس سے صدقہ جاریہ ان کے لیے بن جائے. باقی آپ فاتحہ پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں، قل اللہ احد پڑھیں 3 بار، اور ایک قرآن کے ثواب کے برابر جو ہے 3 بار قل اللہ ہے. ان کے لیے دعا کریں، آپ کے لیے ثواب ہے. مردوں کے نامہ اعمال جس دن ان کی ڈیتھ ہوتی ہے بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے نامہ اعمال میں کوئی چیز نہیں جڑتی. آپ جو بھی بھیجیں گے انہیں پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں. آپ صرف آپ کے لیے وہ تحفہ ہے، آپ کے اپنے کام آئے گا انشاءاللہ. ایسا وہ ایک بار تو کہہ رہے ہیں، اس کے لیے جو آپ نے شراب پینا چھڑانے کے لیے دعا بتائی نا، وہ ایک بار اور ریپیٹ کر دیجیے گا. 2 بار ہو چکی رپورٹ؟ ہاں وہ ابھی اس سے کہا. اچھا.
ایک تو میری بہن آپ کو یا شہید 21 بار سرانے کھڑے ہو کے دم کرنا ہے اپنے ہسبینڈ پہ جب وہ سوتے ہوئے ہوں، جو شرابی آدمی ہے، یا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا جو بھی ہو، اور 21 بار سورہ اخلاص قل اللہ احد والی صورت بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، 3 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے پائنجوں کی طرف کھڑے ہو کے اس کے اوپر دم کریں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ 1000 بار یا ودود پڑھ کے سونف اور چینی دم کر کے رکھ لیں، اور وہ ان میں دن میں 2-3 بار سونف اور چینی کھلایا کریں، یا دودھ میں ڈال دیں یا ویسے چبا لیں۔ چوتھا کام آپ یہ کریں کہ آپ سورہ فاتحہ 41 بار پڑھ کے پانی دم کر کے رکھ لیں، وہ پانی بھی انہیں پلایا کریں۔ اور ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کم سے کم یہ 41 بار پڑھ لیا کریں۔ دوسرے اِنَّ ربی علی کل شیء حفیظ، کہ اللہ ان کی شراب سے حفاظت فرما، ایک تصویر اس کی پڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ ان کی شراب چھٹنی شروع ہو جائے گی۔ جے پور سے ایک اور کالر شامل کرنا ہے، سوال بتائیے کیا جانا چاہتے ہیں آپ؟ ہلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ السلام رحمۃ اللہ۔ ہاں صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ہمارے بچپن میں کہ مطلب نا شیطان کے سینے کے اندر ایک دعا ہے۔ شیطان کے سینے کے اندر دعا ہے؟ پورا سوال بیان کیجئے۔ شیطان کے سینے میں ایک دعا ہے جی، جو دعا کے پڑھنے سے نا اس ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ جی آپ نے ٹی وی کھول رکھا، آپ سے مزید بات نہیں ہو پائے گی، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اتنا بہت کم ٹائم ہے۔ ارحان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ارحان صاحب سوال بیان کیجئے۔ ارحان صاحب اپنا سوال بیان کیجئے۔ ہاں وہی تو سوال پیش کر رہا ہوں میں کہ مرنے کے بعد میں ہماری قانون کے اوپر 3 مہینہ 6 مہینے 9 مہینہ ایسا سال کا فاتحہ چلاتے ہیں، کھانا وغیرہ بنا کر، صحیح ہے کہ؟ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد 3 مہینے 2 مہینے 6 مہینے بعد فاتحہ کراتے ہیں، صحیح ہے بھائی، کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کے علاقے میں اس طرح کی چیزیں رائج ہیں، مگر اگر آپ اسے ضروری سمجھیں گے اور ایمان کا حصہ بنا لیں گے یا کر لیں گے اس کی، تو یہ غریب لوگوں کے لیے بڑی مشکل کا معاملہ ہو جائے کہ آپ اس طرح کھانے کھلا رہے ہیں اور پھر وہاں ایک رائج ہو جاتی ہے چیز اور غریبوں کو